الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ معزز ناظرین، گزشتہ درس میں ہم نے آپ کے سامنے چند ایسی چیزیں بیان کی تھیں جن کے بارے میں لوگوں کے ذہن میں شبہ ہوتا ہے کہ شاید اس وجہ سے ہمارا روزہ ٹوٹ چکا ہے، لیکن حقیقت میں شرعی نقطۂ نظر سے ان کا روزہ صحیح ہوتا ہے، ان چیزوں کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ گزشتہ درس میں ہم نے چند چیزیں ذکر کی تھی، انشاءاللہ آج کے درس میں مزید ایسی چند چیزوں کا تذکرہ کرنا ہے جن کے بارے میں لوگوں کے ذہن میں شبہات ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ پریشان رہتے ہیں ان چیزوں کے حکم جاننے کے لیے کہ آیا ہمارا روزہ درست ہے یا ہمارا روزہ ٹوٹ چکا ہے۔ جن چیزوں کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور لوگوں کو یا بعض لوگوں کو لگتا ہے کہ روزہ شاید ٹوٹ چکا ہے، ان میں سے ایک چیز ہے آنکھوں کے قطرے کے بارے میں۔ ان میں سے ایک چیز ہے آنکھوں میں ڈراپ ڈالنا، کوئی دوا ڈالنا یا آنکھوں میں سرما استعمال کرنا، اس وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آنکھوں کا کنیکشن حلق سے ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ آنکھ میں اگر کوئی چیز ڈالیں تو ڈر ہوتا ہے کہ وہ حلق کے راستے معدے تک پہنچ جائے، لیکن چونکہ یہ قطرے انتہائی معمولی ہوتے ہیں جو دوا کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں، یہ ڈر نہیں ہوتا کہ یہ قطرے آپ کے حلق تک پہنچ جائے اور حلق سے معدے تک اتر جائے، اس لیے آنکھوں کے قطرے کے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، سرما لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے روزے کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طریقے سے ایک چیز ہے انجیکشن لگانا۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں اگر انجیکشن لگانے کی ضرورت پڑے، کوئی بیمار پڑ جائے، ڈاکٹر کے پاس جائے اور ڈاکٹر اس کے لیے علاج یہ تجویز کرے کہ اسے انجیکشن کی ضرورت ہے، تو کیا انجیکشن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ انجیکشن یہ کھانے اور پینے کے حکم میں نہیں ہے، اس وجہ سے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ صرف ایک انجیکشن ہے جس کے بارے میں علماء نے کہا ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، وہ ہے غذا والا انجیکشن۔ ایسا انجیکشن جس کے ذریعے انسان کے جسم میں غذا پہنچائی جاتی ہے، تو اگر اس قسم کا انجیکشن ہو تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر اس قسم کا انجیکشن نہ ہو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کو بلڈ ڈونیٹ کرے، کسی کو خون عطیے میں دے دے، تو اس وجہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، کیونکہ یہ کھانے اور پینے کے حکم میں نہیں ہے، بلکہ یہ جسم سے نکلنے والا خون ہے۔ جسم میں داخل ہونے سے کوئی چیز اگر داخل ہو تو روزہ ٹوٹنے کا اس میں ڈر ہوتا ہے، تو یہ تو چیز داخل ہونے والی نہیں ہے، جسم سے نکلنے والی چیز ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ خون ڈونیٹ کرنے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح حجامت ہے۔ حجامہ آپ جانتے ہوں گے کہ حجامہ ایک قسم کا علاج ہے، جسم سے فاسد خون کو نکالا جاتا ہے۔ اس بارے میں شریعت کے ابتدائی ایام میں یہ حکم تھا کہ حجامہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جو شخص اس طرح حجامہ کروائے اس کا بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ ڈاکٹر جو حجامے کا عمل کرے اس کا بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس بارے میں حدیث ہے افطر الحاجم والمحجوم، لیکن صحیح قول کے مطابق یہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اہل علم کا یہ فتویٰ ہے اس بارے میں کہ یہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے، اور نیا حکم یہ ہے شریعت کا کہ اس وجہ سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، بلکہ اس بارے میں حدیث ہے ارخص النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الحجامت للصائم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کے لیے حجامت کی رخصت دی ہے۔ رخصت کا لفظ خود اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے اس چیز کے بارے میں ممانعت تھی، پہلے اس چیز کے بارے میں شریعت کی طرف سے ممانعت تھی، بعد میں اس چیز کی اجازت آئی۔ اگر پہلے سے ہی رخصت ہوتی، پہلے سے ہی اس چیز کے بارے میں کوئی ممانعت نہ ہوتی، تو یہ لفظ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ اللہ کے رسول نے رخصت دی۔ تو لفظ رخصت خود اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے ممانعت تھی، بعد میں اس میں چھوٹ دی گئی ہے۔ تو حجامہ کی وجہ سے روزہ راجح قول کے مطابق نہیں ٹوٹتا ہے، یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص
ऑक्सीजन का इस्तेमाल करे तो ऑक्सीजन के इस्तेमाल से रोजा नहीं टूटता है, ऑक्सीजन के इस्तेमाल से रोजा नहीं टूटता। इसी तरह इनहेलर का अगर कोई इस्तेमाल करे तो इनहेलर के इस्तेमाल से भी रोजा नहीं टूटता। इनहेलर क्या होता है, उसकी तस्वीर आप देख ले, उससे आपको अच्छी तरह ये चीज समझ में आ जाएगी। जिसको खांसी की बीमारी होती है और किसी तरीके से भी ये बीमारी दूर नहीं होती तो डॉक्टर उसे आखिर में इनहेलर वगैरह इस्तेमाल करने का मशवरा देते हैं। तो इस तरह का इनहेलर अगर किसी को इस्तेमाल करना पड़े रोजे की हालत में तो इससे कोई हर्ज नहीं है, इस्तेमाल कर सकता है और इस वजह से उसका रोजा नहीं टूटता। इनहेलर की तरह ही इंडोस्कोपी है, जिसे अरबी में मिंजार कहते हैं, मिंजारुल मेदा। तो इंडोस्कोपी की वजह से भी रोजा नहीं टूटता है। इंडोस्कोपी क्या चीज होती है, अगर किसी के पेट में कोई चीज फंस जाए और उसे निकालना हो तो एक तो तरीका यह है कि ऑपरेशन करके उस चीज को निकाला जाए, लेकिन चूंकि ऑपरेशन का प्रोसेस जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, डॉक्टर ऑपरेशन की तरफ जल्दी नहीं जाते। उसका एक दूसरा आसान और मुतबादिल हल ये होता है कि मुंह के रास्ते या कभी क़ज़ाए हाजत के रास्ते इंसान के पेट में एक आला दाखिल किया जाता है, लोहे की शक्ल में या और किसी दूसरी शक्ल में, बहुत बारीक होता है, और फिर पेट के अंदर जो चीज दाखिल हो चुकी है जिसे निकालना होता है, इसी आले के जरिए उस चीज को निकाल लिया जाता है। तो इस इंडोस्कोपी की वजह से क्या किसी का रोजा टूट जाएगा? अगर किसी के साथ ये करना पड़े तो क्या उसका रोजा टूट जाएगा? राजिह कौल के मुताबिक इससे रोजा नहीं टूटता है, क्योंकि ये खाने और पीने के हुक्म में नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर इसमें कोई केमिकल इस्तेमाल किया जाए जो मैदे तक पहुंचे या कोई पानी वगैरह पहले डाला जाए जो मैदे तक पहुंचे तो इस वजह से रोजा अलबत्ता टूट जाएगा। लेकिन अमूमन चूंकि इंडोस्कोपी में इस तरह की चीज इस्तेमाल नहीं की जाती, इसलिए असल यह है कि इंडोस्कोपी की वजह से, मिंजार की वजह से रोजा नहीं टूटता, उसके बावजूद भी रोजा सही सालिम रहता है। इसी तरीके से अगर किसी को बेहोश करने की जरूरत पड़े, चाहे जुज़वी तौर पर किसी खास जिस्म के हिस्से को बेहोश करना पड़े या पूरे जिस्म को बेहोश करना पड़े, अगर दिन भर मुकम्मल वो बेहोशी की हालत में नहीं रहता बल्कि कुछ वक्त के लिए बेहोश रहता है रोजे की हालत में, तो इस वजह से रोजे की सेहत पर फर्क नहीं पड़ता, रोजा दुरुस्त है, इस वजह से उसे रोजा तोड़ने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से लोगों का एक सवाल ये आता है, लोगों की तरफ से एक सवाल ये आता है कि अगर रोजे की हालत में कोई शख्स अपना दांत उखाड़ ले तो क्या इस वजह से रोजा टूट जाएगा? तो इस वजह से भी रोजा नहीं टूटता। इसी तरीके से अगर कोई शख्स ये समझकर खाए पिए कि अभी या तो सूरज गुरूब हो चुका है, इफ्तारी का वक्त हो चुका है, या फजर के वक्त ये समझकर खाए पिए कि अभी फजर तुलू नहीं हुई है बल्कि अभी भी वक्त बाकी है खाने पीने के लिए, बाद में पता चले कि अभी सूरज गुरूब नहीं हुआ था, उससे पहले हमने इफ्तारी कर ली, या सूरज तुलू हो चुका था उसके बाद भी हम खाते पीते रहे, सहरी खाते रहे, तो इस वजह से रोजा नहीं टूटेगा। इसी तरीके से बाद लोग पूछते हैं कि क्या तरावीह की नमाज अगर ना पढ़ सके तो रोजा टूट जाएगा, उस दिन रोजा रख सकते हैं? तो बिल्कुल रख सकते हैं। तरावीह की नमाज का रोजे की सेहत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये रोजे की सेहत के लिए शर्त नहीं है। अगर कोई शख्स तरावीह ना पढ़ सके कभी किसी दिन, किसी काम की वजह से, किसी मशगूलियत की वजह से, फिर भी उसका रोजा दुरुस्त है। अलबत्ता ऐसे ही बिला किसी वजह के तरावीह की नमाज से पीछे इंसान को नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इंतहाई अजीम इबादत है, नेकी का काम है, और ये माह रमज़ान नेकियों के समेटने का महीना है, इसलिए कोई भी शख्स इस तरह के नेक आमाल से अपने आप को दूर ना रखे। इसी तरीके से अगर कोई शख्स सहरी ना खा सके तो क्या इस वजह से उसका रोजा माना जाएगा या वो रोजा फासिद हो जाएगा? जवाब यह है कि इस वजह से उसका रोजा फासिद नहीं होगा, उसका रोजा दुरुस्त है, बगैर सहरी खाए भी वो रोजा रख सकता है। अलबत्ता भूखा प्यासा रहना उसे अगर बर्दाश्त ना हो सके और सहरी उसने नहीं किया है, उसके लिए रोजा रखना बड़ा मशक्क़त का बाइस हो जाए, तो फिर ऐसा शख्स
بروقت روزہ توڑ سکتا ہے، بعد میں اپنے روزے کی قضا کر لے گا۔ تو یہ امور ہیں جن کے بارے میں لوگوں کے ذہن میں اشکالات رہتے ہیں، سوال کرتے رہتے ہیں کہ کیا اس وجہ سے میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے یا ابھی بھی روزہ صحیح سالم ہے۔ بسا اوقات بعض لوگ علماء سے پوچھنے سے پہلے ہی خود اپنے من سے فیصلہ کر لیتے ہیں اور روزہ توڑ دیتے ہیں، اور پھر اس روزے کی بعد میں قضا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کے لیے قضا کرنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کی عادت نہیں ہوتی اکیلے روزہ رکھنے کی، تو پھر بعد میں جب کچھ روزے اکیلے رکھنے پڑے تو ان کے اوپر پہاڑوں جیسی مصیبت ٹوٹ پڑتی ہے۔ اس لیے مشورہ یہی ہوگا کہ اس طرح کے حالات میں آپ جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے روزہ نہ توڑیں، بلکہ صبر کریں اور اللہ رب العالمین سے آسانی کی دعا کریں۔ تو یہ وہ تمام امور ہیں جن کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لوگوں کے ذہن میں اگر کوئی اشکال ہے تو اس اشکال کو دور کر لے، یہ تمام چیزیں روزہ توڑنے والی نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین دین کے مسائل کو ہمیں سیکھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔